بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 27ویں غیر آئینی ترمیم کے انعام کے طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیپلز پارٹی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انعام دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس انعام کو چند دن کے لیے روک دیا گیا تھا، چند دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں طاقتور حلقوں کی جانب سے آصف زرداری صاحب کو بڑی خوشخبری، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک خصوصی انعام دیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے کچھ دیگر ڈیولپمنٹ ہیں بڑی، جیسے خواجہ آصف صاحب کا کینگرو کوٹس سے متعلق ایک بیان، اور انہوں نے کہا جناب کہ جب ہمیں کینگرو کوٹس سزائیں دے رہے تھے، ان کی تاریخ کیونکہ 2016-17 سے پیچھے کی نہیں ہے، 90 کی دہائی میں جو کچھ نواز شریف صاحب کرتے رہے وہ انہیں نہیں پتہ، عدالتیں جو ان کے لیے کرتی نہیں وہ انہیں نہیں پتہ، اور جو وہ عدالتوں کے خلاف کرتے رہے وہ اسے بھول گئے ہیں، تو وہ ان کا ذکر عدالتوں کا وہ پاناما سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ کینگرو کوٹس کی اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے متعارف کروائی تھی۔ جب 90 کی دہائی میں بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت 58(2)B کے ذریعے نشانہ بنی تو عدلیہ نے اس اقدام کو درست قرار دیا، جبکہ نواز شریف کی حکومت 58(2)B کا نشانہ بنی تو عدلیہ نے غلط قرار دیا، بحال کی، جسے بینظیر بھٹو نے چمک کا نتیجہ قرار دیا۔ نسیم حسن شاہ پلاٹ، دیگر تمام تر معاملات، کینگرو کوٹس پر ملک قیوم کی آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ پر حملے کا معاملہ ہو، اور سجاد علی شاہ کے دور میں دو عدالتیں بنا دینا ہو، بریف کیس بھر کر عطا تارڑ صاحب کے دادا رفیق تارڑ صاحب کا کوئٹہ رجسٹری سے تمام تر کیسز کے فیصلے حاصل کرنا ہو، لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے کر جائیں اس جناب بڑے انعام کی جانب کے آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے، پریمیئر ترین عہدہ وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ کیسے دیا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے انعام کے طور پر۔ پہلے جناب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو، خیبر پختونخوا حکومت کو، سہیل خان آفریدی صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے اور ان کے خلاف خیبر پختونخوا کے اندر ایک ماحول بنانے کے لیے طاقتور حلقوں نے ایک انتہائی جو ہے وہ اقدام اس سے پہلے تو انہوں نے کیا، اٹھایا، جب ان کے خلاف پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی گئی، لیکن اس وقت نامعلوم افراد کی جانب سے ایک ایسا میسج دیا گیا ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے حالات کو خراب کر سکتا ہے۔ جی ہاں، پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 ارکان جنہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے منعقدہ جرگے کے اندر، پختون امن جرگے کے اندر جو اسمبلی ہال کے اندر ہوا، اس میں شرکت کی، ان کو جناب وہ اس کے بعد غائب ہو گئے، اپنے وہ گھر نہیں پہنچے، اور تحریک انصاف کے امن جرگے میں شرکت کر کے وہ واپس جا رہے تھے، اور اب ان کی پارٹی نے جناب درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ ہم رابطے کر رہے ہیں صوبائی حکومت سے، دیگر لوگوں سے، لیکن وہ لاپتہ ہیں۔ صوبائی حکومت نے بھی اس حوالے سے کہا ہے، ایک بڑا زبردست بیان انہوں نے اس حوالے سے دیا ہے، انہوں نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پشتون روایات توڑی گئی ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم وفد کے اغوا کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں میرا جواب یہی ہے کہ جو بندے اغوا ہوئے ہیں وہ ہمارے جرگے کے مہمان تھے، اور یہ کام ہمارے قبائلی اور پشتون روایات کے خلاف کیا گیا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ہماری پشتون روایات توڑی ہیں، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ہماری پشتون قوم کے امن کا دشمن ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن آئے۔ اور پھر انہوں نے نام لیا آگے چل کر، وہ کہتے ہیں کہ جرگہ ہماری روایت ہے جرگے کی، کہ جرگے میں لوگ آنے سے لے کر بیٹھنے اور واپس گھر پہنچنے تک وہ جرگے کے مہمان ہوتے ہیں، اور میں کور کمانڈر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں اس معاملے کو، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا ہم سخت رد عمل دیں گے، اور اس میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور خیبر پختونخوا حکومت کے مہمان تھے، تو ہم اس معاملے کے اندر مدعی بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا اہم پیغام ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سہیل خان آفریدی کی جانب سے۔ اس کے ساتھ جناب دیگر معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک اور بڑا دبنگ فیصلہ لیتے ہوئے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو آئے روز پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب الزام لگائے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے اور اس روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے۔ 9 مئی کے حوالے سے اب انہوں نے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسی گائیڈ لائن اس حوالے سے جناب بڑی واضح ہیں،
اور ہم نہ صرف امن جرگے میں شریک تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کیونکہ کہی جاتی ہے یہ بات ریڈیو پاکستان پر حملہ، تو ہم تحقیقاتی کمیشن بنا رہے ہیں، CCTV فوٹیج اس کے اندر پیش کی جائے، یہ رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا اور پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ 9 مئی کے پیچھے آخر کار تھا کون۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جناب۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ دیگر بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے آج جو اجلاس ہوا، گزشتہ شب جو اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اتحاد نے ججز کے استعفوں اور مستقبل کی حکمت عملی کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے۔ محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، شاہد خاقان عباسی، اختر مینگل، سلمان اکرم راجہ، شوکت بسرا اور دیگر نے شرکت کی، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم ایک حکمت عملی، ایک پروگرام طے کر رہے ہیں اور جلد اعلامیے کی صورت جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھا جائے گا کہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور کو، جسٹس اطہر من اللہ کو اس اجلاس کے اندر خراج تحسین پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ KP کے امن جرگے کے اعلامیے کی بھی ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کریں اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی، اور ممبران اسمبلی پنجاب کے جو ہیں وہ پیر کو پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے۔ یہ بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جناب ان کی جانب سے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کرنا خاصا نتیجہ خیز ہوگا، خاصا معنی خیز ہوگا، جس کا ایک میسج جائے گا پوری دنیا کو، پاکستانی عوام کو، کہ ایک صوبے کی پوری صوبائی اسمبلی جو ہے وہاں پر قرارداد پیش کی جا رہی ہے، جو کچھ آئین پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور اس کے بعد پھر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب باقاعدہ طور پر آئین کی تدفین کر دی گئی۔ اور یہ بات اس وقت بڑے بڑے صحافتی ادارے، چاہے وہ ڈان ہو یا BBC ہو، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر تدفین کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب بڑے معصوم، بڑے بھولے بنے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف، اگر آپ ان کے بیانات جناب اگر آپ سن لینا تو ان کے بیانات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جیسے کچھ نہیں ہوا۔ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مستعفی ججز کو یہ ایک بات بتائیں کہ کس طرح سے جناب آئین کو نقصان ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے اوپر سیاست کرنے کا بھی الزام لگایا۔ حالانکہ اطہر من اللہ صاحب ان کے بڑے فیورٹ رہے، جب میاں صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لندن بھجوا دیا گیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب بچایا تو اس وقت جو ہے وہ اپنا منصور شاہ صاحب ان کے بڑے فیورٹ رہے۔ اس کے بعد یہ دونوں جج اس وقت ان کے بڑے فیورٹ رہے جب دونوں جج صاحبان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر 3 اور 4 ججز کی بحث میں بندیال صاحب کے خلاف انہوں نے ایک ایجنڈا اختیار کیے رکھا، اور KP اور پنجاب کے اندر وقت کے اوپر 90 دنوں کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ اس وقت یہ ان کے فیورٹ تھے۔ آج جناب ان کے متعلق خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دم پر پاؤں آیا تو ان کو شاعری یاد آ گئی، وہ بھی اس کے اوپر جناب جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہے، اس معاملے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالآخر ایک بڑا انعام پریمیئر شپ، آزاد کشمیر کی پریمیئر شپ کی صورت میں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں بھی، اکتوبر کے آخر میں بھی اس قسم کی کچھ خبریں آئی تھیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ طور پر جناب جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد PTI کے جو منرف ارکان تھے ان کو پیپلز پارٹی کے اندر شامل کرایا گیا، صدر زرداری صاحب کی ہمشیرہ انہیں دعوتیں بھی کھلاتی رہیں، اور پورا ایک ماحول بنایا گیا۔ نون لیگ نے اپنا موقف اختیار کر لیا کہ الیکشن کی طرف جائیں، لیکن اب ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا نظر آ رہا ہے راجہ فاروق حیدر صاحب اور دیگر لوگ، جو کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب عدم اعتماد میں موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تو ہم ووٹ دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ اپوزیشن بنچوں کے اندر بیٹھیں گے۔ حالانکہ ہو نہیں سکتا، جب آپ ایک ہی معاملہ ہے یہ، جب آپ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ آپ نئے وزیر اعظم کو بھی ووٹ دے رہے ہیں، لیکن منافقت کیونکہ نون لیگ کی پالیسی ہے، انہی منافقت کی بنا پر ہمیشہ کے لیے ان کی پہلے پنجاب سے ان کی چھٹی ہوئی،
باقی پورے پاکستان سے تو اس سے پہلے ہو گئی تھی، اب آزاد کشمیر سے بھی ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کے ہاتھ کچھ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس جناب 17 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو 15 نومبر کی تاریخ ہوگی، 15 نومبر یعنی اگلے 48 گھنٹوں میں یہ اجلاس طلب کیا جا رہا ہے، اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر چودھری انوار الحق جو کہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، جنہوں نے وہاں پر کسی کے لیے گڑھا کھودا تھا، خود وزیر اعظم بنے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے جناب عبدالقیوم نیازی صاحب عمران خان صاحب کی جانب سے جو نامینیٹ کیے گئے، جو منتخب کیے گئے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، جب مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک بھی اس سلسلے کو جو ہے وہ بڑھایا گیا تھا، اور وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ختم کر دی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر حکومت نہیں چلائی جا سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے عوامی رابطہ ایکشن کمیٹی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تھا بھی، کیونکہ بڑی تعداد میں نوجوان تھے اس کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پالیسیز کے ساتھ الائن، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے نوجوان کارکنان بھی تھے، نون لیگ کے نوجوان کارکنان بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی تھے۔ کس طرح سے انہوں نے اپنے موقف کے لیے آواز اٹھائی اور طاقتور حلقوں کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ ان سے وعدہ کریں کہ وہ مہاجر نشستیں جو پاکستان میں چند سو ووٹوں سے جیتی جاتی ہیں اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ان کی مدد سے بنایا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کر طاقتور حلقے ان کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ان سے وعدے تو کیے گئے لیکن اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اور اب اس وقت جو موجودہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے، یہ بھی اس معاملے کے اندر بعض چیزوں میں الائن تھی، اور اب اس کے خلاف یہ تمام تر کام کر لینے کے بعد، یعنی کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم منظور کر لینے کے بعد، اپنی مرضی کے تمام تر کام مکمل کر لینے کے بعد، جو وعدہ کیا گیا تھا آصف زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کہ اس کے بدلے، کیونکہ چند دن پہلے ندیم افضل چند صاحب کی موجودگی میں ایک سینئر صحافی اس قسم کی بات ایک ٹی وی چینل کے اوپر کر چکے تھے کہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر تحریک عدم اعتماد موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف اس لیے روکی گئی ہے کیونکہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کرانی ہے، تو 27ویں آئینی ترمیم جب طاقتور حلقے کروا لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آصف زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری سے، تو اس کے بدلے میں پھر ان کو وزارت عظمیٰ کا انعام دیا جائے گا۔ اور اب اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے طاقتور حلقوں نے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئندہ 72 گھنٹوں کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیا جائے گا، اور بلاول بھٹو زرداری کیونکہ اس تمام تر یہ جو وہاں پہ ماحول ہے، یہ جو صورتحال بنائی گئی ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ گویا ان کے لیے ایک بڑا انعام ہوگا، اور انہوں نے خصوصی طور پر اس کے لیے فیصل راٹھور صاحب کا نام بھی پیش کر دیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ فیصل راٹھور صاحب کا جناب نام پیش کیا گیا ہے، ممتاز راٹھور صاحب کے یہ جناب صاحبزادے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے ہیں، اور فیصل راٹھور صاحب جو ہے وہ ضلع حویلی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اب انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف لے کر آئیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، طاقتور حلقے ہمارے ساتھ ہیں، نون لیگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے چل کر آپ کو پھر چودھری انوار الحق صاحب کو ہٹانے کے بعد ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف وہاں سب سے بڑی جماعت ہے، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ارکان جو ہیں وہ وہاں پر اکثریت میں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو جناب آزاد بنا دیا گیا، کچھ کو توڑا گیا، کچھ کو معرف کر لیا گیا، کچھ کو پیپلز پارٹی کے اندر شامل کرا لیا گیا، لیکن اس بات کا انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ جمہوری آئینی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے صوبہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، عمران خان صاحب کی حکومت 2022 کے گرائے جانے کے بعد جس طرح کا کھیل یہ پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر کھیل رہے ہیں، شاید پاکستان کی یا دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کا کھیل نہیں کھیلا گیا کہ اس طرح سے ایک جس کو کہا جائے کہ سرین شکست آپ کو الیکشن کے اندر ہو، اور جو جماعت جیتی ہو ان کے خلاف آپ جعلی فارم 47 بنا کر نتائج ہی بدل دیں، اور روایتی سیاسی مافیا کے حوالے اقتدار صرف اس لیے کر دیں کہ آپ کے بامی مفادات مشترکہ ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ آتے ہیں اقتدار کے اندر، تو جو روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں ہیں، جو طاقتور حلقوں کی سیاسی دکانیں ہیں، جو عدلیہ کے اندر موجود ان ججز کی جو کہ اس وقت جنہیں پوری طریقے سے فوائد پہنچائے جا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، موجودہ روایتی سیاسی مافیا ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی حکومت کے دوران ان کے بھی یہاں پر اپنے مفادات ہیں، ان سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جب 2/3 اکثریت لے کر
اقتدار میں آئیں گے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں، تو اس کے بعد ان کی جو روایتی سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے نہ صرف پاکستان سے شروع کیا، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک بھی پہنچ گئے۔ لیکن آج بھی جو سرویز ہیں، انڈیپینڈنٹ سرویز، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، اس وقت پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر اگر کوئی سیاستدان مقبول ترین ہے، اگر کوئی سیاستدان 2/3 اکثریت نہ صرف قومی سطح پر بلکہ ان چاروں صوبوں کے اندر، مرکز میں اور دونوں جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس وقت، اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت، اگر کوئی سیاسی رہنما اس وقت 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے الیکشن کے ذریعے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے آگے چل کر آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان کے اندر اس قسم کا گراؤنڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں، ان کے ذریعے جناب سیٹ کرایا جا رہا ہے۔ لیکن جاتے جاتے پھر وہی بات کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ مایوس آپ نے نہیں ہونا۔ ایک بار پھر عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔